بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادران اسلام، خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہوا۔ رمضان مبارک کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ خداوند قدوس نے امت محمدیہ کو رمضان کے سلسلے میں 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ رمضان کے ہر دن خداوند قدوس جنت کو مزین فرماتے ہیں روزہ داروں کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے بندے مشقتیں اٹھا کر، مشقتوں سے فارغ ہو کر میرے جانب آئیں گے تو یہ جنت ان کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ نمبر 2، روزہ دار کے منہ کی بدبو جو پیٹ کے خالی ہونے کی بنیاد پر منہ سے آتی ہے، اس کو ہم ہیک کہتے ہیں، اللہ کو یہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تیسری خصوصیت، رمضان مبارک کے مہینے میں ہم بندوں کی عبادات کو آسان کرنے کے لیے ایک طرف تو نیکی کا ثواب بڑھا دیا گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، اسی کے ساتھ ساتھ سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا تاکہ بندوں کو نیکی کرنے میں سہولت ملے۔ روزہ داروں کی نمبر 4، روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں سحری سے لے کر افطار تک دعائیں کرتی ہیں، استغفار کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 5، رمضان مبارک کی آخری رات جو ہوتی ہے اس میں خداوند قدوس روزہ داروں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ 5 خصوصیت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ ایک اہم خصوصیت، خداوند قدوس رمضان مبارک کی ہر رات میں 29 ہو یا 30، 6 لاکھ گنہگاروں اور پاپیوں کی نجات کے فیصلے کرتے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کے فیصلے کرتے ہیں، اور پورے مہینے میں 29 یا 30 کے مہینے میں جتنے گنہگار آزاد ہوئے، مثلا ایک دن میں 6 لاکھ تو 30 چھنگ 180، 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ جو آزاد ہوئے رمضان کی 29-30 دنوں کے اندر، اتنے ہی گنہگاروں کو آخری رات خداوند قدوس مزید آزادگی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے سلسلے میں امت محمدیہ کو بطور خوشخبری کے سنائی۔ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، روزہ دار کے لیے روزہ آسان کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کرا دی جاتی ہے، اور عمومی مزاج، عمومی ماحول نیکیوں کا بن جاتا ہے جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ بندے اور بندیاں جن کو اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پابندی کے ساتھ روزے، نماز اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں ایک درخواست کر رہا ہوں، اپنے محلے میں، پڑوس میں، دائیں بائیں جو غربا بس رہے ہیں، پریشان حال، معذور، مجبور، اپنے افطار کی خوشی میں، سحری کی خوشی میں دسترخوانوں میں یا تو ان کو بلا کر شامل کریں یا کچھ تھوڑا سا حصہ ان غریبوں کے گھروں تک بھی پہنچا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں 10 طرح کی نعمتیں اور پڑوس میں کسی پریشان حال، معذور، مجبور، بیوہ اور کسی بوڑھے ضعیف کے یہاں افطار کا سامان بھی نہ ہو۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور ماشاءاللہ رمضان مبارک کی ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس صدقے اور خیرات کا ثواب بھی انشاءاللہ بڑھ کر ملے گا۔ اللہ ہم کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔